آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب پر بات کرنے والے ہیں، جان گرے کی مرد مریخ سے عورتیں زہرا سے۔ جی ہاں، کافی مقبول کتاب ہے یہ تعلقات کے حوالے سے۔ بالکل، اور خاص طور پر آج ہم اس کے دو اہم ابواب، باب 4 اور 5، ان پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ باب 4 جو ہے وہ تحریک دینے کے بارے میں ہے، اور باب 5 وہ جو مختلف زبانیں ہیں مرد و عورت کی، اس پر ہے۔ جی، رابطے کے انداز۔ ہاں جی، کتاب کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ مرد اور عورت کے سوچنے، محسوس کرنے، محبت کرنے کے انداز بالکل الگ ہیں، جیسے الگ سیاروں سے آئے ہوں۔ ہاں، یہی استعارہ استعمال کیا ہے انہوں نے مریخ اور زہرا کا۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان ابواب کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ بھئی ایک دوسرے کو بہتر کیسے سمجھا جا سکتا ہے، کیسے ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر کے انہیں تحریک دی جا سکتی ہے، اور جو گفتگو میں چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، مختلف معنی ہوتے ہیں، ان کو کیسے پہچانیں۔ بالکل، یہ بہت اہم نکات ہیں روزمرہ زندگی کے لیے۔ ہاں، کیونکہ یہ جاننے سے شاید غلط فہمیاں کم ہوں، رشتے بہتر ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ ٹھیک ہے، تو باب 4 عنوان ہے مخالف جنس کو تحریک کیسے دیں۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ بڑا دلچسپ لگا مجھے، جی، کہ مردوں کو اصل تحریک ملتی ہے جب انہیں لگے کہ ان کی ضرورت ہے، ہاں، جبکہ عورتوں کو تحریک ملتی ہے جب انہیں عزیز سمجھا جائے، ان کی قدر کی جائے۔ بالکل، یہ بنیادی فرق ہے۔ مصنف نے وہ مریخ اور زہرا کی کہانی بھی سنائی ہے نا، کہ کیسے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مریخی مردوں کو لگا کہ زہرا والیوں کو ان کی مدد چاہیے، جی، ان کی طاقت کی۔ ہاں، اور زہرا والیاں خوش تھیں کہ مریخی آ کر انہیں پیار دیں گے، خیال رکھیں گے۔ تو یہ ضرورت مند اور عزیز ہونا، یہ اتنا بنیادی کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں بنیادی نقطہ ہے جس پر کتاب زور دیتی ہے۔ مردوں کے لیے ضرورت مند محسوس کرنا، یہ کتاب کے مطابق ان کی فطرت سے جڑا ہے۔ اچھا۔ یہ ان کی جو مریخی اقدار ہے نا، یعنی طاقت، قابلیت، کارکردگی، کامیابی، اس احساس سے منسلک ہے۔ جب ایک مرد کو لگتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کی، اس کی طاقت کی یا اس کی مدد کی کسی کو ضرورت ہے، خاص طور پر اس عورت کو جس سے وہ محبت کرتا ہے، جی، تو وہ خود کو بہت بامقصد محسوس کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے صرف ایک کام نہیں رہتا، بلکہ اپنی محبت، اپنی قابلیت ثابت کرنے کا ایک موقع بن جاتا ہے۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ محبت میں آ کر مرد کی سوچ جیت ہار سے جیت جیت میں بدل جاتی ہے۔ وہ اپنی ساتھی کی خوشی میں اپنی کامیابی دیکھتا ہے۔ واہ، وہ اس کا وہ جو کہتے ہیں نا چمکتے ہوئے کوچ میں نائٹ بننا چاہتا ہے، محافظ۔ مسائل حل کرنے والا۔ صحیح۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ کیا؟ کہ اگر مرد کو لگے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کی کوششوں کو فضول سمجھا جا رہا ہے، یا اس پر بھروسہ نہیں کیا جا رہا، تو یہ اس کے لیے بہت بہت حوصلہ شکن ہوتا ہے۔ وہ اپنی توانائی، اپنی تحریک کھو سکتا ہے، وہ جذباتی طور پر پیچھے ہٹ سکتا ہے، جسے کتاب بعد میں غار کہتی ہے، اور وہ خالی پن محسوس کر سکتا ہے۔ یعنی یہ احساس کہ میری یہاں کوئی قدر نہیں، یا میرے بغیر بھی کام چل جائے گا، یہ اس کی توانائی ختم کر سکتا ہے؟ بالکل، مرد کی توانائی کو یہ چیز ختم کر سکتی ہے۔ بالکل، یہ چمکتے ہوئے کوچ میں نائٹ والی بات واقعی اہم ہے۔ اچھا، اب اگر ہم عورتوں کی طرف دیکھیں تو ان کی بنیادی تحریک آتی ہے عزیز سمجھے جانے سے۔ جی، یہ زہرا کی اقدار سے جڑا ہے، محبت، تعلق، رشتے، ہمدردی، اشتراک۔ صحیح۔ جب ایک عورت محسوس کرتی ہے کہ اسے سراہا جا رہا ہے، اس کی قدر ہو رہی ہے، اسے سمجھا جا رہا ہے، اور جذباتی طور پر اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، تو وہ محفوظ، مطمئن اور محبت سے بھری ہوئی محسوس کرتی ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ عورتوں کو اکثر مسائل کا فوری حل نہیں چاہیے ہوتا، ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جتنی کہ ہمدردی، توجہ، اور یہ احساس کہ کوئی ان کے احساسات کو سمجھ رہا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بالکل، صرف سن لینا ہی کافی ہوتا ہے بعض اوقات۔ کتاب میں ایک اور بات بھی ہے کہ عورتیں اکثر رشتوں میں بہت زیادہ دیتی ہیں، وقت، توانائی، جذبات، اور کبھی کبھی وہ خود کو خالی محسوس کرنے لگتی ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ذکر ہے۔ انہیں بھی یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کا خیال رکھ رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ یہ توازن اہم ہے، ورنہ وہ دینے کی تھکاوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ صحیح کہا۔
کیا یہ زیادہ دینے والی بات یہ اکثر غلط فہمی پیدا نہیں کرتی؟ ہاں، یہ ایک بہت عام مسئلہ بن سکتا ہے۔ کتاب کے مطابق جب عورت بہت زیادہ دیتی ہے، خاص طور پر بن مانگے، جی، تو مرد شاید اسے مدد کے بجائے یہ سمجھ لے کہ عورت کو اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں، یا وہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ او اچھا، یہیں پر وہ حدود مقرر کرنے کی بات آتی ہے، جو بہت اہم ہے۔ کتاب میں وہ سوزن اور جم کی مثال بھی ہے۔ ہاں بتائیے اس کے بارے میں۔ سوزن ہر وقت جم کے لیے سب کچھ کرتی تھی، سوچتی تھی کہ محبت کا اظہار کر رہی ہے، لیکن جم اس کی وجہ سے سست ہوتا جا رہا تھا، کم ذمہ دار۔ اور سوزن اندر ہی اندر غصہ ہو رہی تھی کہ اسے بدلے میں کچھ نہیں مل رہا۔ تو انہیں یہ سیکھنا پڑا کہ دینے اور لینے کا ایک صحت مند توازن کیسے ہو، جہاں سوزن اپنی ضروریات بتائے اور جم کو بھی ذمہ داری نبھانے کا موقع ملے۔ صحیح۔ اور یہ چمکتے ہوئے کوچ میں نائٹ والی بات پر واپس آئے نا، جی، اگر عورت مرد کو بن مانگا مشورہ دے یا اس کے کام میں نقص نکالے یا اسے بہتر بنانے کی کوشش کرے، تو مرد اسے تنقید اور عدم اعتماد سمجھتا ہے۔ اچھا، اسے لگتا ہے کہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ خود سے کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی ضرورت مند محسوس کرنے کی خواہش کے بالکل الٹ ہے، اور اس کی تحریک کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ یعنی مرد کو یہ محسوس کرانا ضروری ہے کہ اس پر بھروسہ ہے؟ بالکل، اس کی صلاحیتوں پر یقین ہے، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ واقعی بہت گہری باتیں ہیں۔ مطلب مرد کو احساس چاہیے کہ وہ مسئلے حل کر سکتا ہے، اس کی ضرورت ہے، اور عورت کو احساس چاہیے کہ اس کے جذبات کی قدر ہے، اسے سمجھا جا رہا ہے۔ جی، بنیادی طور پر یہی فرق ہے۔ کیا آج کے دور میں بھی مطلب جب معاشرتی کردار بدل رہے ہیں، یہ نائٹ والی خواہش یا عزیز سمجھے جانے کی ضرورت اتنی ہی بنیادی ہے یا کچھ بدلا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، کتاب تو بنیادی انسانی نفسیات کی بات کرتی ہے، جو شاید اتنی جلدی نہیں بدلتی۔ ہاں، کردار بدل رہے ہیں، عورتیں زیادہ بااختیار ہیں، مرد زیادہ جذباتی طور پر کھل رہے ہیں شاید، لیکن کتاب کا موقف ہے کہ یہ بنیادی محرکات اب بھی وہی ہیں۔ اچھا، ضرورت مند محسوس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کمزور بنے، بلکہ یہ کہ مرد کو لگے کہ اس کا کردار، اس کی موجودگی، اس کی کوششیں وہ تعلق میں اہمیت رکھتی ہیں، وہ کچھ مثبت کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح عزیز سمجھے جانے کا مطلب صرف تعریف نہیں، بلکہ وہ گہری جذباتی وابستگی، وہ سمجھ بوجھ محسوس کرنا ہے۔ تو شاید اظہار کے طریقے بدل گئے ہوں، لیکن بنیادی ضرورتیں وہی ہیں۔ یہ جاننا کہ ایک دوسرے کو تحریک کیسے دیں، یہ تو بہت اہم ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی بات ہی نہ سمجھ پائیں تو؟ ہاں، اصل مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے اکثر۔ بالکل، اور یہ ہمیں لاتا ہے باب 5 کے مرکزی خیال تک، مختلف زبانیں بولنا۔ کتاب کہتی ہے کہ مرد اور عورت اکثر ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، جی، لیکن ان کے معنی، ان کے پیچھے چھپے جذبات، ارادے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے انہیں ایک مترجم کی ضرورت ہو۔ ہاں بالکل، ٹرانسلیٹر چاہیے۔ تو یہ زبان کا فرق کیسے کام کرتا ہے؟ کتاب اسے یوں بیان کرتی ہے کہ عورتیں یعنی زہرہ والی اکثر اپنے احساسات کے اظہار کے لیے زبان استعمال کرتی ہیں۔ ان کی گفتگو زیادہ وسیع ہو سکتی ہے، شاعرانہ، استعاراتی اور بعض اوقات مبالغہ آمیز بھی۔ مبالغہ آمیز کیسے؟ مطلب وہ اپنے جذبات کی شدت بتانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں جو لغوی طور پر شاید ٹھیک نہ ہوں۔ اچھا۔ دوسری طرف مرد یعنی مریخی زبان کو بنیادی طور پر معلومات پہنچانے، حقائق بتانے اور مسئلے حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ الفاظ کو زیادہ لغوی معنوں میں لیتے ہیں۔ تو یہیں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ بالکل، یہیں سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ کتاب ایک طرح کی زہر ہمریخی جملوں کی لغت بھی دیتی ہے اس فرق کو سمجھانے کے لیے۔ او واہ، مثالیں دیں ذرا۔ جی، جیسے جب ایک عورت کہتی ہے ہم تو کبھی باہر ہی نہیں جاتے، ہاں، یہ تو بہت سنا ہے۔ تو اس کا لغوی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی کبھی باہر نہیں گئی، اچھا، بلکہ وہ یہ محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے یا وہ خاص وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اس کا اصل پیغام ہوتا ہے مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے، کیا ہم باہر چلیں، مجھے خاص محسوس کراؤ۔ او، لیکن مرد جو لغوی معنی لیتا ہے وہ فوراً دفاعی ہو سکتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، ہم پچھلے ہفتے ہی تو گئے تھے۔ ہاں ہاں، بالکل۔ وہ حقیقت پر بحث کرنے لگتا ہے۔ جی ہاں، جبکہ عورت اپنے احساس کی بات کر رہی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت عام مثال ہے، اور بھی ہیں ایسی مثالیں؟ بالکل ہیں، جیسے ایک عورت کہہ سکتی ہے
گھر میں ہمیشہ اتنا سامان بکھرا رہتا ہے۔ جی، اس کا مطلب شاید یہ ہو کہ میں تھک گئی ہوں اور مجھے مدد چاہیے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ لیکن مرد اسے تنقید سمجھ سکتا ہے کہ وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ صحیح۔ یا جملہ سب مجھے نظر انداز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہو سکتا ہے مجھے آج غیر اہم اور تنہا محسوس ہو رہا ہے، کیا تم مجھے تھوڑی توجہ اور یقین دہانی دے سکتے ہو؟ اور مرد کیا کہے گا؟ مرد شاید کہے سب کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں، میں تو یہی ہوں۔ وہ پھر سے منطق پر چلا جاتا ہے۔ ہائے اللہ۔ اسی طرح میں اتنی تھک گئی ہوں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا کا مطلب ہو سکتا ہے میں نے آج بہت کام کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم میری محنت کو سراہو اور میرا خیال رکھو۔ تو کتاب کا مشورہ کیا ہے؟ مرد کیا کریں؟ کتاب کا مشورہ یہ ہے کہ مرد ان جملوں کے پیچھے چھپے احساسات کو سننے کی کوشش کریں، ہمدردی دکھائیں، بجائے اس کے کہ الفاظ پر بحث کریں یا فوراً حل پیش کرنے لگیں۔ اور عورتوں کے لیے؟ اور عورتیں کوشش کریں کہ اپنی درخواست کو زیادہ براہ راست انداز میں پیش کریں، اگرچہ جذبات کا اظہار بھی ضروری ہے، مطلب تھوڑا واضح کر دیں۔ یہ لغت تو واقعی بہت کارآمد لگ رہی ہے، لیکن ایک اور بڑا مسئلہ جو اکثر آتا ہے وہ ہے مردانہ خاموشی، جسے کتاب غار کہتی ہے، دی کیو۔ جی، دی کیو، یہ بہت سے جوڑوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ مرد اکثر تناؤ میں، پریشانی میں یا کسی مسئلے کی صورت میں اچانک خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ الگ تھلگ۔ کتاب کے مطابق مردوں کا تناؤ سے نمٹنے کا طریقہ عورتوں سے مختلف ہے۔ کیسے؟ جب مرد کسی مسئلے یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اکثر اپنی توجہ مکمل طور پر اس مسئلے پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا حل تلاش کر سکیں۔ اچھا۔ اس کے لیے وہ باقی سب چیزوں سے بشمول گفتگو خود کو الگ کر لیتے ہیں اور اپنی ذہنی غار میں چلے جاتے ہیں۔ ذہنی غار؟ ہاں، وہ اندر ہی اندر مسئلے پر غور کر رہے ہوتے ہیں، معلومات کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک انہیں کوئی ممکنہ حل نظر نہیں آتا وہ اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ان کا مسئلہ حل کرنے کا طریقہ ہے۔ اوہ۔ جبکہ عورتیں؟ دوسری طرف عورتیں تناؤ یا پریشانی میں اکثر بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اپنے احساسات، اپنی پریشانیوں کو بانٹ کر بہتر محسوس کرتی ہیں۔ جی۔ انہیں ہمدردی اور تعلق کا احساس ملتا ہے جو انہیں سکون دیتا ہے۔ اس لیے جب مرد اچانک خاموش ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو عورت اسے ذاتی طور پر لیتی ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ ناراض ہے یا پرواہ نہیں۔ بالکل، وہ سمجھتی ہے کہ مرد اس سے ناراض ہے، اسے رد کر رہا ہے یا اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے لگتا ہے اسے سزا دی جا رہی ہے یا تعلق خطرے میں ہے۔ یہ خوف اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ مرد شاید صرف اپنے مسئلے پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو اس غار والی صورتحال سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ تو روزمرہ کی بات لگتی ہے۔ ہاں، یہ بہت عام ہے، اور کتاب اس کے لیے دونوں فریقین کو مشورہ دیتی ہے۔ اچھا، کیا؟ عورتوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی غار میں ہو تو اسے زبردستی باہر نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کی خاموشی کو ذاتی حملہ نہ سمجھیں، اسے ناپسندیدگی یا غصہ نہ دکھائیں، اس پر بات کرنے کے لیے دباؤ نہ ڈالیں۔ تو پھر کیا کریں؟ بہتر ہے کہ وہ اسے کچھ وقت دیں اور خود کو کسی اور مثبت سرگرمی میں مصروف کر لیں۔ کتاب کہتی ہے کہ مرد کی غار میں مداخلت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی سوئے ہوئے اژدہے کو جگانا۔ اچھا۔ دوسری طرف مردوں کے لیے بھی ذمہ داری ہے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی خاموشی ان کی ساتھی پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ کتاب مشورہ دیتی ہے کہ مرد اپنی ساتھی کو یقین دلا سکتا ہے، صرف اتنا کہہ دینا کہ میں ٹھیک ہوں، بس کچھ سوچنا ہے، یا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں جلدی واپس آؤں گا۔ یہ بہت فرق ڈال سکتا ہے۔ یہ الفاظ عورت کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اسے چھوڑا نہیں گیا، مسئلہ وہ نہیں ہے اور مرد واپس آئے گا۔ یہ چھوٹی سی یقین دہانی بہت سی پریشانیوں کو کم کر سکتی ہے۔ یہ تو بہت مفید مشورہ ہے۔ کتاب یہاں 4 جادوئی الفاظ کا بھی ذکر کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو مرد اس وقت استعمال کر سکتا ہے جب عورت پریشان ہو اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہو۔ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ جی، یہ الفاظ فوری طور پر دفاعی رد عمل کو کم کرتے ہیں اور عورت کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ اسے سمجھا جا رہا ہے اور اس پر الزام نہیں لگایا جا رہا۔ واہ! یہ ہمدردی ظاہر کرنے اور سننے کے لیے تیار ہونے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ الزام تراشی کے بغیر سننا، چاہے آپ متفق نہ بھی ہوں، تعلقات میں بہت اہم ہے۔ یہ سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن غصے میں یا تکلیف میں کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے کہ مرد کہے میں واپس آؤں گا یا عورت دباؤ نہ ڈالے؟
نہیں، آسان بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے خود آگاہی، صبر اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ غصے یا تکلیف میں ہماری پہلی جبلت اکثر دفاعی یا الزام تراشی کی ہوتی ہے، لیکن کتاب کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان بنیادی فرق کو سمجھ کر ہم زیادہ شعوری طور پر رد عمل کا انتخاب کر سکیں۔ صحیح۔ یہ جاننا کہ آپ کا ساتھی مختلف انداز میں کام کرتا ہے آپ کو اس کے رویے کو ذاتی طور پر لینے سے روک سکتا ہے اور آپ کو زیادہ ہمدردانہ رد عمل دینے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایک یوں سمجھے سرمایہ کاری ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان دونوں ابواب باب 4 اور 5 سے جو باتیں ہم نے سیکھی انہیں ذرا جوڑتے ہیں۔ جی، ہم نے دیکھا کہ مردوں کو ضرورت مند محسوس کرنے سے تحریک ملتی ہے اور عورتوں کو عزیز سمجھے جانے سے۔ یہ باب 4 تھا۔ درست۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ دونوں کی رابطے کی زبانیں اور تناؤ سے نمٹنے کے طریقے مختلف ہیں۔ مرد غار میں جاتے ہیں، عورتیں بات کرنا چاہتی ہیں۔ یہ باب 5 تھا۔ جی ہاں، ان دونوں تصورات کو ملا کر دیکھیں تو ہمارے روزمرہ کے تعلقات کے لیے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ دونوں تصورات ایک دوسرے کو بہت تقویت دیتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، باب 4 میں جو تحریک کی ضروریات بتائی گئی ہیں انہیں سمجھنا باب 5 میں بیان کردہ زبان اور رابطے کے انداز کی تشریح کرنے میں بہت مددگار ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر کوئی عورت واقعی عزیز محسوس کرتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی قدر کی جاتی ہے اور اسے سنا جاتا ہے، باب 4، جی، تو وہ شاید اپنے احساسات کا اظہار زیادہ براہ راست اور کم مبالغہ آمیزی کے ساتھ کرے گی، باب 5۔ اسے شاید یہ محسوس نہیں ہوگا کہ اپنی بات منوانے کے لیے اسے ڈرامائی انداز اپنانا پڑ رہا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر کوئی مرد ضرورت مند محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی کوششوں کو سراہا جاتا ہے اور اسے یہ بھروسہ ہے کہ اگر وہ کسی مسئلے پر غور کرنے کے لیے وقت مانگے گا تو اسے تنقید یا دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو وہ شاید اپنے غار میں کم شدت سے یا کم دیر کے لیے جائے۔ وہ زیادہ آسانی سے اپنے ساتھی کو یقین دہانی کرا سکے گا اور واپس آ کر مسئلے پر بات کرنے پر زیادہ مائل ہوگا، باب 5۔ یعنی یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ جب بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو رابطے میں غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جب رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو بنیادی ضروریات مزید نامکمل رہ جاتی ہیں۔ یہ ایک چکر بن جاتا ہے۔ اوہو۔ ان دونوں پہلوؤں کو سمجھنا اس چکر کو توڑنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو بنیادی پیغام یہ ہوا کہ مرد اور عورت کے درمیان یہ جو بنیادی نفسیاتی اور جذباتی فرق ہے، انہیں صرف برداشت نہ کریں بلکہ انہیں پہچانیں اور ان کا احترام کریں۔ جی بالکل۔ یہ سمجھنا کہ ہمارا ساتھی دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے اور اسے کس چیز سے تحریک ملتی ہے، یہ ہمیں زیادہ ہمدرد، زیادہ مؤثر اور زیادہ محبت کرنے والا ساتھی بنا سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور شاید آخری بات کے طور پر اس سے بھی ایک قدم آگے جانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ کیا ہم صرف ان اختلافات کو سمجھنے اور برداشت کرنے سے آگے بڑھ کر ان منفرد طریقوں کو، جس طرح مرد کو ضرورت مند محسوس کرنا اچھا لگتا ہے یا جس طرح عورت جذبات کا اظہار کرتی ہے، کیا ہم انہیں فعال طور پر سراہ سکتے ہیں، ان کی قدر کر سکتے ہیں؟ مطلب تعریف کرنا؟ جی، تعریف اور قدردانی۔ کیا اس سے تعلق محض جھگڑوں سے پاک ہونے کے بجائے مزید گہرا اور مضبوط ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ واقعی یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آج کی گفتگو سے جان گرے کے ان خیالات سے متاثر ہو کر اپنے نقطہ نظر یا عمل میں وہ کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جو کوئی بھی شخص اس ہفتے اپنے تعلقات میں آزما کر دیکھ سکتا ہے؟ آج کے لیے مردوں اور عورتوں کی ان مختلف دنیاؤں کا ہمارا یہ جائزہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس گفتگو سے کچھ نئے زاویے ملے ہوں گے۔ ہم اگلی نشست میں اسی کتاب کے مزید اصولوں پر بات کریں گے، انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔